السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 487۔ سورۃ شورى آیات ہیں 32 سے لے کر 44 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن آیاته الجوار في البحر كالأعلام، كالأعلام نہ کہ اعلام۔ ومن آیاته، یہ ضمیر اللہ کی طرف یعنی اللہ ہی کی جانب، اللہ کی نشانیوں میں سے الجوار جاریتن کی جمع، کشتیاں سمندر میں چلنے والی بڑی، کل اعلام پہاڑوں کی طرح۔ تو یہ نشانیاں ہیں جو کشتیاں سمندر میں چلتی ہیں پہاڑوں کی طرح بڑی۔ اب اعلام کے معنی پہاڑ، رواسی کے معنی پہاڑ، اور جبل سے جبال کے معنی پہاڑ۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا فروق اللغہ، تو رواسی کے معنی ثابت، بڑے سے بڑا پہاڑ جو اس قدر ثابت ہے کہ انسان اسے اس سہولت سے ہٹا نہیں سکتا۔ جیسے دیکھیے ہمالیہ، تو ایسے ثابت شدہ پہاڑ۔ جبل چھوٹے پہاڑ، انسان مشینری سے اسے ہٹا سکتا ہے آسانی سے۔ اور اعلام اصل میں علم کی جمع نشانی۔ کچھ پہاڑوں کو سمندری سفر کرنے والے، پہاڑی سفر کرنے والے نشانیوں کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں کہ فلاں پہاڑ آ جائے تو دایاں رخ کریں، بایاں رخ کریں، اس طریقے سے۔ ابھی کشتیوں کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے اگلی آیت میں۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اگر اللہ چاہے تو روک لے ہوا کو، ریح، چونکہ پہلے کشتیاں ہوا سے ہی چلتی تھیں، تو ہو جائیں رواکد، رکی ہوئی، یعنی رک جائیں سمندر کے سطح پر، ظہر پیٹھ پر یعنی سطح پر۔ اب اس میں یعنی چلتی ہیں اور پھر رکتی ہیں، اس میں نشانی ہے کس کے لیے؟ صبار، مبالغہ کا صیغہ، اور شکور، جو صبر کرتا ہے اور جو شکر کرتا ہے اس کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب جو صبر نہیں کرتا، شکر نہیں کرتا، واویلا مچاتا ہے، اس کے لیے کہاں نشانی ہے؟ مطلب یہ کہ کشتیاں منزل مقصود تک پہنچ جائیں تو شکر کرتا ہے، رک جائیں تو صبر کرتا ہے۔ اب تیسری چیز، کشتیوں کو تباہ بھی کر دیتا ہے، تو سنیے۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا کہ انہیں یعنی کشتیوں کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے بسبب ان کے کرتوتوں کے۔ تو کچھ کشتیاں تباہ ہو جاتی ہیں لیکن کچھ پہنچتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، دیکھیں وَيَعْفُو نہ کہ وَيَعْفُو، بہت سارے گناہوں سے معاف کرتا ہے۔ تو مطلب جو کشتیاں پہنچ جاتی ہیں اس میں بھی گناہ والے ہوتے ہیں، مگر بہت سارے گناہ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اب یہ کیوں؟ اس کی حکمت کیا کہ چلتی ہیں، رکتی ہیں، منزل مقصود تک پہنچتی ہیں، ہلاک بھی ہوتی ہیں؟ یہ اس لیے، سنیے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور جانے جو لوگ ہماری آیتوں میں جدال کرتے ہیں، کجروی، تکرار، بحث کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ کب نہیں؟ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ جدال کرتے ہیں تو کل قیامت میں انہیں کوئی چھٹکارا نہیں ہماری گرفت سے۔ اور جدال آپ جانتے ہیں، بحث کرنا، اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ احسن بھی ہے، جیسے کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، حق کے لیے بھی سمجھانے کے لیے جدال کرو اچھے طریقے سے، اور یہ ان کا کجروی کا مسئلہ ہے۔ مزید، فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا،
وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ متاع دنیوی زندگی میں گزارے کا سامان ہے تھوڑا، چونکہ یہ فنا ہونے والی ہے دنیوی زندگی. اللہ کے پاس جو خیر ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ وما عند اللہ خیر، وہ بہتر ہے. اور کیسا ہے؟ وہ ابقا، یعنی دنیا میں جو تمہیں دیا گیا ہے یہ تھوڑا ہے، فنا ہونے والا ہے. اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور پائیدار ہے، باقی رہنے والا ہے. مگر کس کے لیے؟ للذین آمنوا، جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ بھی وضاحت کر کے بتا دیا گیا، کیونکہ لوگ دنیا کے متاع کو ہمیشگی سمجھتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں. لیکن ایک یہ اللہ کے پاس جو ہے خیر، بہتر، باقی ایمان والوں کے لیے. اور ظاہر ہے کہ ایمان سے مراد صرف ایمان نہیں بلکہ اس کا تقاضا، اس کے تقاضے جو پورے کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. مزید اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. مزید سنیے، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش گناہوں سے، اور جب غصہ ہوتے ہیں تو یہ لوگ معاف کر دیتے ہیں. پہلی بات یہ کہ بڑے گناہ جانتے ہیں، بڑے بڑے گناہ، چھوٹے گناہ بھی ہیں، بڑے گناہ بھی، اس سے اجتناب کرتے ہیں. اور فحش جیسے کہ زنا ہے، بالکل بے حیائی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب انہیں غصہ آتا ہے کسی پر تو ان کی صفات کیا ہے؟ بخش دیتے ہیں. اللہ اللہ، یہ صفت، یہ پیغام عظیم ہے. یہ کن کی صفات ہے؟ مومنین کی صفات ہے. کن کی صفات میں سے ہیں؟ کہ جن کے لیے اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور پائیدار ہے. تو یہ صفت بہت اہم ہے، بچنا اور کوئی غصہ دلائے تو درگزر کرنا. مزید سنیے، والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون. اور جو ابھی استجابوا لربهم یعنی اپنے رب کی بات قبول کرتے ہیں. تو استجاب انہیں جواب دیتے ہیں، تو جواب کون دے گا؟ جو قبول کرے گا نا. تو قبول کرتے ہیں اور عملی طور پر کیسے جواب دیتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں اور ان کا معاملہ آپس میں مشورہ، اور جو کچھ کہ ہم نے بطور رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں. تو اس میں مشورے کی بڑی اہمیت ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے، آل عمران 159 آیت، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. دیکھیے مشورے کی بڑی اہمیت ہے. اور مشورہ کن سے کیا جائے گا؟ جو اس کے اہل ہیں. جی مزید سنیے، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. اور جب انہیں أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ یعنی جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے انہیں دکھ پہنچتا ہے، البغی. اب یہ ینتصرون ہے کیونکہ اس میں تا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. بعضوں نے ترجمہ کیا انتقام لیتے ہیں، مگر اس میں یہ نصر کا مادہ ہے، یعنی اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں. تو اس کی شرح آگے آ گئی ہے. مطلب کچھ آیت کا ترجمہ، جب انہیں پہنچتی ہے بغی، یعنی ظاہر ہے کہ دکھ، کس نے بغاوت کی، تکلیف دی، وہ تو کیسا بدلہ لیتے ہیں؟ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، یعنی جتنی کہ کوئی دکھ دیا ہے، برائی کی، اتنے جیسی ہی اسے سزا. تو یہ ہے انتقام، زیادہ نہیں. دوسری شکل فمن عفا، اور جس نے درگزر کر دیا اور صلح کر لی تو اس کا اجر اللہ پر. یعنی کسی نے تکلیف دی تو جب اس پر قدرت پاتے ہیں
تو انتقام لیتے ہیں لیکن اتنا ہی، زیادتی نہیں کرتے. اور یہ کہ معاف کر دو چلو اور صلح کر لو تو اس کا اجر اللہ پر. اور یقین مانیے کہ اگر آپ بدلہ لینے میں زیادتی کریں گے تو سنیے انہ لا یحب الظالمین، تو ظلم کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اسی تعلق سے وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جو کوئی بدلہ لے بعد ظلم ہی، یعنی اس پر جو ظلم کیا گیا اس کے بعد، تو اس پر کوئی الزام نہیں. یعنی کسی نے کسی کو ستایا اور اتنا ہی اس نے اس پر ظلم کیا تو اتنا ہی اس کا بدلہ لیا، ان پر کوئی الزام نہیں. الزام کس پر؟ انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب الیم. الزام کس پر؟ دیکھو سبیل الزام ان پر جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں ناحق، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو دیکھیے تکلیف دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن مومن انہیں جو تکلیف دی گئی اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں. مگر ایک اور چیز بیان کی جا رہی ہے، جیسے کہ بیان کیا گیا کہ جس نے درگزر کیا، اب بالکل وضاحت کے ساتھ وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تکلیف پہنچائی گئی، صبر کیا، معاف کیا، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، سب سے افضل چیز. تو اختیار ہے، اگر اس نے اتنا ہی بدلہ دیا تو کوئی الزام نہیں، زیادہ نہیں. اور اگر معاف کر دیا، صبر کیا، معاف کر دیا، تو کیا بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ. جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کا پھر کوئی حامی نہیں، من بعد یعنی اللہ کے اسے گمراہ کرنے کے بعد. اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ گمراہ کسے کرتا ہے؟ جس میں تڑپنے، کج حجتی، اور حجت اللہ کی قائم ہو جاتی ہے پھر بھی وہ انکار کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، اسے تو منسوب کرتے ہیں اپنی طرف. اور یہ طریقہ آپ جانتے ہیں. اچھا، آپ دیکھیں گے ظالموں کو جب وہ عذاب دیکھیں گے، جب وہ قیامت کے دن عذاب کو دیکھ لیں گے مجرمین، تو کیا کہیں گے اس ہولناکی کی وجہ سے؟ ہل الی مرد من سبیل، لوٹائے جانے کا کوئی راستہ ہے، کوئی راہ ہے، تاکہ پھر نیک اعمال کریں. دوسری جگہ پر وضاحت سے ہے کہ ہمیں لوٹا دو تاکہ ہم پھر اطاعت کریں آپ کی. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں دوسری جگہ پر ہے کہ اگر انہیں لوٹایا دیا جائے تو پھر بھی وہی کام کریں. تو بہرحال آج اتنا ہی. تو اس میں آپ جو ہیں وہ دیکھ لیں شورا کی اہمیت کو، کوٹ کر دی گئی احادیث. تو پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.